بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے کفار مکہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر آدمی نے حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تو اسے بتوں کی توہین سمجھا گیا۔ تمام مکہ میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر کے اسلام نے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، خرید و فروخت کرنے لگے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ کسی کو انہیں روکنے اور چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس آزادی کی خبر حبشہ تک پہنچ گئی۔ جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے وہ سمجھے کہ اب قریش نے مخالفت بند کر دی ہے اور مسلمانوں کو آزادی سے رہنا سہنا نصیب ہو گیا ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے وطن لوٹ آئے، پر جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابھی کوئی آزادی وغیرہ نہیں ملی، کفار مکہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے تو پھر حبشہ واپس چلے گئے۔ اسے حبشہ کی دوسری ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ میں 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ 83 مسلمان وہ تھے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی کل تعداد 123 ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ تعداد معمولی تھی، پر کفار کو مسلمانوں کی اس تعداد سے بھی ڈر ہو گیا تھا کہ اسی طرح اگر یہ بڑھتے رہے تو تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ اس خیال نے انہیں بدلہ لینے کی تدبیروں پر غور کرنے کے لیے پھر مجبور کر دیا۔ انہوں نے محرم سن 7 نبوی میں ایک مجلس شورا بلائی۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا۔ بڑی شان و شوکت سے اجلاس کی تیاری کی گئی۔ تمام لوگ بڑے جوش سے شامل ہوئے۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے تو ابو سفیان کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے غیرت مند عربوں، تم نے دیکھا کہ جس بات کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھا تھا وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے دین کے لیے مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنانے لگے ہیں۔ محمد ہمارے مذہب کو مٹا کر نیا مذہب رواج دینے میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا غلام سب برابر ہیں۔ پچھڑوں اور غریب وغیرہ کو انہوں نے سر پر چڑھا لیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی عرب جس میں ذرا بھی خودداری ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بتوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، گویا ان کی نظروں ہمارے مذہب کی اور ہمارے معبودوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بتائیے کیا ہم اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں۔ ابو جہل ہی نے بات اور آگے بڑھائی۔ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ تم نے دیکھ لیا کہ باوجود ہماری کوششوں کے مسلمانوں کی تعداد دن و رات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انتظام نہ کیا گیا تو اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ تمام مکہ بلکہ تمام عرب مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد حبشہ کو چلی گئی ہے۔ کیا وہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوں گے؟ وہاں جس وقت ان کی تعداد بڑھ جائے گی یقیناً وہ مکہ پر حملہ کریں گے۔ کوئی نہیں وہ کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ابھی تو اس کی شروعات ہے۔ کوشش کرنے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اس بہاؤ پر بند نہیں باندھا جا سکتا۔ عجب نہیں کہ عرب سے ہمارے معبودوں کو، ہمارے مذہب والوں کو بڑی بے آبروئی سے نکالنا پڑے۔ کیا تم اسے پسند کرو گے؟ ہم اسے ہرگز گوارا نہ کر سکیں گے، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ابو جہل نے کہا، مجھے بھی یہی خیال ہے کہ تم ہرگز گوارا نہ کر سکو گے، مگر اس خطرے کو مٹانے کے لیے کیا اپائے کیا جائے؟ کچھ آوازیں آئیں۔ اپائے سوچنا بڑے آدمیوں کا کام تھا، ہمارا صرف ان پر عمل کرنا ہے۔